الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور مشہور ترین قول کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی مبارک مہینے میں تشریف آوری ہوئی تھی. اسی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اسی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا. آپ دوبارہ رفیق اعلیٰ سبحانہ و تعالی کی طرف تشریف لے گئے. تو اس مہینے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے خاص مناسبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و وفات کا بھی مہینہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بھی مہینہ ہے، جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا بڑا جو کہہ لیجیے باعظمت واقعہ ہے. اسی واقعے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج ملا. تو اس مہینے میں مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک خاص انداز سے محسوس کرتے ہیں اور اپنے اپنے جذبے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کا مقام اور مرتبہ عجیب انداز میں بتلایا گیا ہے. فرمایا گیا کہ اے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے حق کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. وسراجا منیرا، اور آپ کو روشن سورج بنا کر بھیجا ہے. 5 صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی آیت میں ذکر کی گئی ہیں. اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالیہ سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں فرمایا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو مبعوث فرمایا بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو غالب کر دے تمام دینوں پر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ایسا ہو کر رہے گا اور گواہی دینے کے لیے اللہ اکیلا ہی کافی ہے۔ کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی کی قسم کھائی گئی ہے، آپ کی زلفوں کی سیاہی کی قسم کھائی گئی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر فلسفی اور متکلم، انہوں نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے آپ کے چمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے آپ کی زلفوں کی جب وہ پوری سیاہی کے ساتھ جلوہ آ رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اور مقام سے تو قرآن پورا بھرا ہوا ہے۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور بلد امین کہا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک یہاں ہیں۔ وانت حل بہذا البلد، آپ چونکہ اس شہر میں تشریف فرما ہے اس لیے اس شہر کی قسم کھائی گئی ہے، جہاں ہمارے آقا کے قدم پڑے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شہر کی بھی قسم کھائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام عالی ہے وہ تو بیان کرنے کے لیے پورے قرآن کو دیکھنا چاہیے شروع سے لے کے آخر تک، لیکن جو آیت منتخب کی ہے اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 صفات کا ذکر فرمایا ہے: شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراج منیر۔ آپ شاہد ہیں، گواہی دینے والے ہیں۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی اور اس مقدس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تمہارے اوپر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم گواہ ہو جاؤ تمام انسانوں پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت شہادت بالحق دینے والی ہے، سچی گواہی دینے والی ہے تمام انسانوں پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دینے والے ہیں اس امت پر۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہی دے گی تمام انبیاء کی کہ جی ہاں انہوں نے اپنی اپنی امتوں تک پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو امت محمدیہ سے کہا جائے گا کہ تم تو موجود ہی نہیں تھے، تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جواب دیں گے کہ ہمارے آقا ہمارے پاس کتاب لے کر آئے تھے، سچی کتاب، اور اس کتاب کے مطابق ہم نے گواہی دی تھی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رب نے جو کچھ نازل کیا اپنے رسول کی طرف اس پر رسول بھی ایمان رکھیں اور اس پر تمام ایمان والے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی یہ تمام انسانیت پر گواہی دینے کا شرف رکھیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں امت محمدیہ کے لیے۔
اور بعض علماء نے فرمایا کہ شاہد اور شہید اس کا مطلب جیسا کہ گواہ آتا ہے اسی طرح اس کا مطلب ہے استاد، استاد سکھانے والا۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سعادت مند صاحبزادے ہیں، اردو میں پہلا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا، تو انہوں نے ترجمہ یہی کیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ تم استاد ہو جاؤ تمام انسانیت کے اور رسول استاد ہوں تمہارے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد ہیں اپنے جماعت کے، اپنے صحابہ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت اور آپ کے صحابہ معیار حق ہیں اور استاد انسانیت ہیں قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک کے لیے استاد انسانیت اور معیار حق آپ کی جماعت ہے۔ تو شاہد کے دو مطلب ہوئے، ایک شاہد کا مطلب ہوا گواہ، قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور دوسرا شاہد کا مطلب ہوا استاد، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد ہیں، تمام انسانیت کے استاد ہیں، اپنی جماعت کے براہ راست استاد ہیں، اور پھر جماعت کے واسطے سے تمام انسانیت کے استاد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دو حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ تھا ذکر کرنے والوں کا اور دوسرا حلقہ تھا دین کے مسائل کا مذاکرہ کرنے والوں کا، وہ آپس میں دین کے مسائل کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حلقے میں تشریف فرما ہوئے جہاں دین کا مذاکرہ کیا جا رہا تھا، دین کے مسائل کو سیکھا سکھایا جا رہا تھا، اور فرمایا انما بعثت معلما، میں تو استاد ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاد ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، سکھانے والا ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دیکھیے کیسا سکھایا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کہ جو خود راہ پر نہیں تھے اب تمام انسانیت کو سکھانے والے ہوئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیسی نظر تھی کہ جو مردہ تھے وہ پوری انسانیت کو زندہ کرنے والے بن گئے، پوری انسانیت کو زندہ کرنے والے بن گئے۔ ایک معجزہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مسیح کا ایک معجزہ ہے کہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا، اور ایک معجزہ ہمارے آقا کا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا بنا دیا، زندہ ہی نہیں کیا بلکہ زندہ کرنے والا بنا دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی صفت یہ بیان ہوئی شاہد و مبشر، دوسری صفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان یہ کی گئی کہ خوشخبری دینے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دینے والے ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی تو وہ جنت کے اندر جانے والے بن گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے۔ تقریباً ہر جمعے ہی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی، عمر فی الجنہ، عمر جنتی، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، علی فی الجنہ، علی جنتی۔ 10 صحابہ کرام کا نام لیا اور ان کو خوشخبری دی، انہی 10 کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر ہی آقا کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کیا، فرمایا یا معاذ، تو حضرت معاذ نے کہا لبیک و سعدیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، پھر سکوت فرمایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا یا معاذ،
عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار مخاطب کیا تاکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب چوکنے ہو جائیں اور اس بات کو پوری توجہ سے سن لیں، کوئی ایک نقطہ بھی ضائع نہ ہو، پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ مخاطب کیا۔ جب دیکھا کہ اب میرا شاگرد پوری طرح متوجہ ہے، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے دل سے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے دی اور پھر اس گواہی کے ساتھ دنیا سے گیا، دخل الجنہ، تو سیدھا جنت میں داخل ہوگا، سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ سب کے لیے خوشخبری کہ بس اسی ایمان کی، اس کلمے کی حفاظت کرتے 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 قبر تک جانا ہے۔ یہ نمازیں بھی اسی لیے ہیں، یہ صدقے اور زکوٰۃ بھی اسی لیے ہیں، یہ روزے بھی اسی لیے ہیں، یہ حج بھی اسی لیے ہیں کہ جو ایمان کی شمع ہے وہ آخری سانس تک جلی رہے۔ اسی ایمان کے ساتھ قبر تک چلے گئے تو بلے بلے، پھر تو مزے ہی مزے آ جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا واہ 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 واہ، پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ ایک دن میں نے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہے، حساب لینے والے کے دربار میں میری پیشی ہوگی، میرا کھاتہ کھلے گا، میرا پورا نامہ اعمال سامنے آئے گا، مجھے یقین تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من چاہی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں، قطوفها دانیہ، خوشے جھکے پڑے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو، ان اعمال کا انعام ہے جو تم پچھلی زندگی میں کرتے رہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صفت ہے۔ پھر تیسری صفت آیت میں بیان کی وَنَذِيرًا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جہنم سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا وعظ فرمایا، پہاڑی کا وعظ، صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر قریش کے مختلف خاندانوں کو پکارا، وہ گھبرا کر آئے اور جمع ہوئے، فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 40 سال گزار چکا، مجھے کیسا پایا؟ کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ اگر میں یہ تم سے کہوں کہ اسی پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کو درست مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل آپ کی تصدیق کریں گے، آپ ہمیشہ سچ بولتے رہیں، کبھی آپ نے ہم سے غلط بیانی نہیں کی۔ اچھا، عرب کا ایک کلچر تھا، اس ماحول میں اور اس کلچر میں بیٹھ کے ہم اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر کوئی خطرناک بات دیکھی جاتی نا، مثلا دیکھا گیا کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اور تیار ہے، وہاں ہر وقت یہ واقعات تو چلتے ہی رہتے تھے، اچانک حملہ ہو جاتا تھا، منہ اندھیرے حملہ ہو جاتا تھا، سوتے سوتے حملہ ہو جاتا تھا، دن کے اندر بچے کھیل رہے ہیں اچانک حملہ ہو جاتا تھا۔ تو وہ ماحول ایسا ہی تھا جیسے مرغی کے چوزے ایک دم ان کے اوپر چیل جھپٹ پڑتی ہے، تو چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ تو اگر کوئی دیکھتا کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اور وہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ تیزی سے دوڑ لگاتا تھا، بہت تیز دوڑتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اونچی پہاڑی پر چڑھ جائے، اور جب اونچی پہاڑی پر چڑھ جاتا تھا تو وہ یا تو اپنا کرتا اتار کر پھینک دیتا تھا
یا کرتے کو پھاڑ دیا کرتا تھا، تو اس کو کہتے تھے النذیر العریان، ننگا ڈرانے والا، کہ اس نے کرتا اتار دیا اپنا اور اس نے اپنے بدن کو دکھلا دیا، تو کہا جاتا تھا ننگا ڈرانے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کو اپنی زبان اطہر سے بیان فرمایا کہ ان کو بتلایا کہ اگر میں ابھی تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا سچ جانو گے؟ کہا بالکل آپ کی تصدیق کریں گے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے پتنگے آگ کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، اور اب وہ پتنگے یہ چاہتے کہ بس آگ میں گریں اور جل جائیں، اور کوئی شخص ان کو یوں پکڑ پکڑ کر پیچھے کر رہا ہے۔ ایک مہربان آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو جل کر بھسم ہو جائیں گے، اس نے ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرنا شروع کیا۔ جس کو بھی آگے بڑھتا دیکھتا ہے اس کو اس کی پتلی سی کمر سے پکڑتا ہے اور پیچھے کر دیتا ہے، لیکن پتنگے پھر جیسے ہی وہ چھوڑتا ہے پھر آگے بڑھ کر آتے۔ فرمایا یہ میری مثال ہے کہ تم جہنم کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اور میں نے تمہاری کمر پکڑ رکھی ہے، تمہیں پیچھے کرتا ہوں تم پھر آگے بڑھ جاتے ہو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِلَّا مَنْ أَبَى، سب کے لیے نجات ہے سوائے اس کے جو میری دعوت کا انکار کرے۔ دعوت کا انکار کرنے والا جائے گا، اپنی ہلاکت کی جگہ تک جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جس طرح سے اپنے شہیدوں کی نعشوں کو اٹھایا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین ہے یہ کیا کہ جو کافر سردار قتل ہوئے تھے ان کی بھی لاشیں اٹھوائیں کہ میدان میں پڑے نہ رہیں۔ کہاں حال یہ تھا کہ سر کاٹ کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے تھے اور دھڑ ایسے ہی پڑے چھوڑ دیے جاتے تھے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ میں ہی نمونہ قائم کیا، ان کی بھی لاشیں اٹھوائیں۔ اور ایک بند کنواں تھا، خالی کنواں، اس کنویں کو ان کی اجتماعی قبر بنایا، ان سب کی لاشیں وہاں ڈالی گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تمہارے رب کا جو تم سے وعدہ تھا تم نے اس وعدے کو سچ پا لیا، دیکھ لیا انجام کیا ہوا۔ بسیار گفتم نفس دنیرا، نہ کردہ باید نہ کر دنیرا، نشنید ازمن ای نفس کافر، بالآخر دیدہ نادی دنیرا۔ کہا کہ میں نے اپنے نفس کو بہت سمجھایا کہ جو کام کرنے کے نہیں ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، نہ کردہ باید نہ کر دنیرا، جو کام کرنے کے نہیں ہیں ان کاموں کو کرنا نہیں چاہیے۔ نشنید ازمنی نفس کافر، لیکن میرے منکر نفس نے میری بات نہیں سنی، بالآخر دیدہ نادی دریرا، آخر اس انجام کو دیکھ لیا جو دیکھنے کے قابل نہیں تھا، وہ انجام دیکھ لیا جو دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کہ کیا تم نے اس انجام کو پا لیا جس انجام کی تمہارے رب نے تمہیں دھمکی دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ سن رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج تو اپنی زندگی میں سننے سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ زندگی میں سنی انسنی کر دیا کرتے تھے، اب تو انسنی بھی نہیں کر سکتے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تیسری صفت ہوئی کہ آپ نے انسانیت کو ڈرایا اللہ کے غصے سے، انسانیت کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے، انسانیت کو ڈرایا برے انجام سے، انسانیت کو ڈرایا ذلت اور نقصان سے۔ تو یہ آپ کی تیسری صفت ہے۔ جیسے آپ کا مبشر ہونا رحمت ہے، ایسے ہی آپ کا نذیر ہونا بھی رحمت ہے۔ ایک آیا اور اس نے پروموشن کی خوشخبری دی کہ آپ کی پروموشن ہو رہی ہے، اور دوسرا آیا اس نے کہا جلدی سے یہاں سے ہٹو، یہ دیوار گرنے والی ہے، اور جیسے ہی ہٹے دیوار گر گئی۔ دونوں میں سے کس کو مہربان کہیں گے؟ دونوں ہی مہربان ہیں۔ جس نے پروموشن کی خوشخبری دی وہ بھی مہربان ہے، لیکن جس نے گرتی دیوار سے ہمیں بچا لیا وہ اس سے بھی بڑھ کر مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صفت بشیر میں بھی رحمت للعالمین ہے، اپنی صفت نذیر میں بھی رحمت للعالمین ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، چوتھی صفت یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب خاص، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منصب خاص ہے کہ آپ دعوت دینے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ اے پیغمبر بتلا دیجئے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرا راستہ بھی یہی ہے اور میرے جو پیروکار ہیں ان کا راستہ بھی یہی ہے۔ باقی ذمہ داریاں ہیں وقتی ذمہ داریاں، لیکن اس امت کا جو حضور کے سچے پیروکار ہیں ان کے کرنے کا اصل کام یہی ہے۔ در کار پیمبر شرکت، در درد پیمبر شرکت، در کار پیمبر نصرت۔ درد پیغمبر میں شرکت اور کار نبوت میں نصرت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکاروں کا بھی کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی حق اور سچ کے پیروکار تھے ان تمام کا اصل منصب یہی تھا، داعی اللہ۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سب شعبوں میں کی جائے گی، لیکن اصل کام یہی ہے، دعوت دینے وقت جب کوئی شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے تو وہ سب سے عمدہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کی طرف بلائے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے اچھی بات کرنے والا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چوتھی صفت ہو گئی کہ آپ داعی اللہ ہیں وسراجا منیرا، اور پانچویں صفت یہ کہ آپ سراج منیر ہیں، روشن سورج۔ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ کہا جب سورج طلوع ہوتا ہے نا سب تارے چھپ جاتے ہیں، تارے چھپ گئے اور چاند جو روشن نظر آ رہا تھا اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ اب سورج آ گیا، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نسخہ کیمیا لے کر آئے، آب حیات لے کر آئے۔ اب کسی نظام کی اور کسی دوسرے راہبر اور رہنما کی ضرورت نہیں ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ رکھ دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ سراج منیر کی موجودگی میں کہیں اور روشنی نہ ڈھونڈی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اسوہ حسنہ بنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ اور دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے سبھی کچھ ہے۔ کوئی کسی بھی شعبہ زندگی سے متعلق ہو، وہ اگر ہدایات لینا چاہے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں اس کے لیے ہدایت موجود ہے۔ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم روزانہ عصر کے بعد اسوہ رسول اکرم پڑھ رہے ہوتے، اسی موضوع پر ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر کتاب ہے، بڑی مبارک کتاب علیکم بسنتی، وہ اسی موضوع پر ہے۔ ایسے ہی حضرت حکیم اختر صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے پیارے نبی کی پیاری سنت ہے، وہ اس موضوع پر ہے۔ حضرت مولانا سعد حسن خان ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نبوی لیل و نہار، وہ اسی موضوع پر ہے۔ کسی بھی کتاب کو اس مبارک مہینے میں مطالعے کے لیے منتخب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون کون سی سنتیں میں اپنی زندگی میں اپنا رہا ہوں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ محبت کا اصل جو میٹر ہے نا، معیار چیک کرنے والا، وہ یہ ہے پیروی کتنی ہے۔ اگر پیروی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر پیروی نہیں ہے تو یہ عشق نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کی طرف یہ اشعار منسوب کیے جاتے ہیں، انہوں نے فرمایا تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، ایک طرف نافرمانی کرتا ہے اور دوسری طرف محبت کے دعوے بھی کرتا ہے۔ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، میری زندگی کی قسم عجیب ہی تیرا کارنامہ ہے، عجیب کارنامہ ہے کہ نافرمان بھی ہے اور محبت کا دعوے دار بھی ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو فرما بردار بھی ہوتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اصل محبت یہی ہے کہ سراج منیر کی روشنی کو ہم اپنے لیے کافی سمجھیں اور کہیں کہ اللہ نے ہمیں آقا عطا فرما دیے، اب کسی اور کے راستے پہ چلنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کی شکل کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کے حلیے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کی ہدایت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اکیلا ہمارا سراج منیر ہماری زندگیوں کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ان باتوں کو نفع کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔